Let's talk about it. سینیٹر رانا ثناءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور۔ رانا صاحب عمران خان کے بذات خود نامزد لوگوں کو اپوزیشن لیڈر لگانا اپوزیشن کی بڑی ڈیمانڈ بھی تھی جو فائنلی پوری ہو گئی ہے، وہاں سے اسے خوش آئند بھی کہہ دیا گیا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے پرٹیکولرلی ہم اپوزیشن اور حکومت کی بات کر لیں کہ ڈائیلاگ مذاکرات کے راستے کھول سکتے ہیں، جو فائنلی اپوزیشن لیڈر کا لگ جانا ہے یا تقرر ہو جانا ہے، یہ آگے کی راستے یا راہیں ہموار کرے گا؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ نامزدگیاں جو ہیں جن لوگوں کی گئی ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب، ان سے ہمیں امید ہے کہ وہ سیزنڈ اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کی موجودگی سے جو ہے وہ یقیناً کچھ فرق پڑے گا۔ لیکن جہاں تک ابھی کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی کو فوری طور پہ جو ہے وہ اس سے کوئی فرق پڑے گا اور مذاکرات جو ہے وہ شروع ہو سکیں گے۔ اور خاص طور پہ 8 فروری کی جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جو ہماری انفارمیشن ہے یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ بالکل ٹوٹل فیلئر ہوگا، تو شاید یہ اس سے پہلے کوئی مذاکرات کی بات کے اوپر توجہ نہ دیں۔ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے تو یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے تو عمران خان کی کسی سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ 8 فروری والی کال آفیشیلی ویسے بھی رانا صاحب تحریک انصاف نے نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے دی تھی، وہ اپنی کال واپس لے لیں تو کیا عمران خان سے ملاقات کے دروازے 8 فروری سے پہلے بھی کھل سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ہر ملاقات کو اسٹیٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہوں کے خلاف، حکومت کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے انہوں نے مختلف جو ہے وہ طریقے اپنائے۔ ان وجوہات کی بنیاد پہ ملاقات بند کی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک طریقہ کار طے کر دیا اور جس میں پابند کیا حکومت کو بھی ملاقات کے ایک طریقہ کار کے اوپر، اور ان کو بھی پابند کیا کہ آپ نے بھی یہ کام نہیں کرنے، لیکن انہوں نے جاری رکھے، جس پہ پھر ملاقات بند کر دی گئی۔ اور یہ پھر اس کے اوپر احتجاج تو کرتے ہیں لیکن دوبارہ ہائی کورٹ نہیں گئے، کیونکہ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ ان کے اپنے بیانات ہیں، انہوں نے اپنی انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے کہ جی ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ 4 ہفتے ملاقات بند رہی، پھر ان کے احتجاج پہ یا پھر ادروائز انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں جی ان کو جیل میں کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، تو ان کی ایک مشیرہ محترمہ جو غالباً عظمیٰ خان صاحبہ ہیں، ان کی ملاقات کروائی گئی اور ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ نے جو ہائی کورٹ میں یہ کمٹمنٹس کی ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے وعدہ کیا، لیکن اس کے بعد پھر آگے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اس لیے اگر وہ ملاقاتیں قانون اور رولز کے مطابق کرنا چاہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بھلے وہ 8 فروری سے پہلے کر لیں یا 8 فروری کے جو ہے وہ بات کریں، لیکن 8 فروری کی کیونکہ کال انہوں نے دی ہوئی ہے تو اس لیے اس سے پہلے جو ملاقات ہوگی تو یقیناً اس کے لیے وہ جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا اس میں لوگوں کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شرانگیزی پہ ابھارنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس لیے 8 فروری کی کال کی موجودگی میں جو ہے وہ انتظامیہ یہ رسک نہیں لے گی۔ اچھا رانا صاحب، سیاسی استحکام کے لیے حریفوں کو آپ رعایتیں دے رہے ہیں، اپنے حلیفوں کے شکوے بھی سن لیں کیونکہ وہ ذرا بڑھتے جا رہے ہیں۔ کراچی کے گل پلازا سے ہی بیسکلی تو یہ معاملہ شروع ہوا، ایک دفعہ پھر ضلعی حکومتوں با اختیار بنانے کی بات چل نکلی۔ ایم کیو ایم کا آپ کو پتہ ہے یہ دیرینہ مطالبہ ہے، پیپلز پارٹی سخت ناراض ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم ان کی ریڈ لائن ہے۔ پھر حکومت کی طرف سے یہ باتیں کیوں کی جاتی ہیں جس سے آپ خود بھی مشکل میں آئیں، آپ کی حکومت بھی مخلوط ہے، وہ بھی مشکل میں آئے؟ اللہ کرتا یہ نہ بھی ہوتا تب بھی ضلعی حکومتوں کو با اختیار بنانا چاہیے۔ ضلعی حکومتوں کا با اختیار ہونا جو ہے وہ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے، اور جب تک آپ لوگوں کو
یونین کونسل کے لیول تک جا کے ضلعوں سے تحصیل اور آگے نیچے یونین کونسل لیول تک با اختیار نہیں بنائیں گے تو لوگوں کے کچھ بنیادی مسئلے ایسے ہیں کہ جن تک جو ہے وہ پہنچ جو ہے وہ رہے گی. تو اس میں جو ہے وہ جہاں تک گل پلازا کا معاملہ ہے اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس میں معلوم کیا جانا چاہیے کہ اگر یہ 500 یا 400 دکانوں کا بنا تھا تو پھر کس نے جو ہے وہ پہلی سٹوری کے بعد دوسری بنوا دی, پھر دوسری کے بعد تیسری کی اپروول ہو گئی, پھر تیسری کے بعد چوتھی کی اپروول ہو گئی, پھر اس کے بعد جو گراؤنڈ فلور تھا جو پارکنگ تھی وہاں پہ جو ہے وہ دکانیں بن گئی. یہ کب منظوری ہوئی, کس نے دی اور کیوں بنی, یہ اس کا جو ہے وہ پورا حساب ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب ریٹائر ہو چکے ہوں یا ان میں سے کئی اب دنیا میں نہ ہوں, لیکن بہرحال جو ہوں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ان کی پینشن بند ہونی چاہیے. تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہونے والی جو ہے وہ ترمیم ہے, لیکن اس میں دوبارہ کنسنسس کے ساتھ تبدیلی ہو سکتی ہے, اس میں بہتری ہو سکتی ہے, اور یہ بہتری کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پورے آئین کے لیے کھلا ہے. یہ آئین ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ترمیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ سبھی کا حق ہے. خواجہ آصف صاحب نے اگر بات کی ہے تو انہیں ملک کا آئین اور اسمبلی رولز یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں. جس طرح سے بعد میں نوید قمر صاحب نے اپنی جو ہے وہ دلیل دی اور اپنی بات کی ہے, ان کی بات بھی جو ہے وہ وزن رکھتی ہے, انہیں بھی یہ حق حاصل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسمبلی میں کسی بھی ممبر کو بات کرنے سے روکنا یا اس پہ اعتراض کرنا کہ جی کیوں بات کی ہے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کا جو ہے وہ جواب, اس میں جو ہے وہ کوئی زیادہ الجھنے والی بات نہیں ہے. البتہ ہمارا ایک موقف ضرور ہے 18ویں ترمیم کے اوپر, اور خاص طور پہ جو سورسز کی تقسیم ہے ان بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز, اس کے اوپر ہمارا ایک موقف ہے, اسے سنا جانا چاہیے, اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اور جہاں پہ ہماری بات درست ہے اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. اچھا, دیٹس انٹرسٹنگ. تو یعنی پھر بات ہو سکتی ہے, کیونکہ فی الحال تو حکومت کے لوگ خواجہ آصف کی 18ویں ترمیم سے متعلقہ بیان کو ان کی ذاتی رائے کہہ رہے ہیں. تو کیا واقعی ضلع حکومتوں کو بااختیار بنانے, نئے انتظامی یونٹ سے متعلقہ چیزیں 28ویں ترمیم میں نہیں ہوں گی؟ یہ ایک دفعہ آپ ہمیں بتا دیں آج کی پوزیشن کیا ہے. دیکھیں, پوزیشن تو وہی ہے, اگر کوئی کنسنسس ہوگا تو ضرور ہوں گی, اور اس کے اوپر ایک موقف ہے, ہمارا بھی موقف ہے, ایم کیو ایم کا ہے. انہوں نے تقاریر بھی کی ہیں پچھلے 2 دن اسمبلی میں. تو اگر کنسنسس ہو جائے گا اور جس حد تک ہو جائے گا تو پھر ضرور جو ہے وہ یہ ہو سکے گا. لیکن جہاں تک خواجہ آصف صاحب کی رائے کا تعلق ہے تو وہ ان کی ہے ہی ذاتی رائے. یہ حکومت کے لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ خواجہ صاحب نے کب کہا ہے کہ میں کوئی حکومت کی طرف سے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یا پارٹی کی طرف سے پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں؟ انہوں نے خود کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے. تو اس ذاتی رائے کو ذاتی رائے رہنا چاہیے, اور ہر ممبر کو وہاں پہ اختیار ہے. جس طرح سے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو اختیار, انہوں نے بھی تو کل بات کی ہے نا, خواجہ آصف صاحب کی بات کے بعد انہوں نے بڑی جو ہے وہ اسٹرانگ باتیں کی ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کو بھی حق ہے, تو اور خواجہ صاحب کو بھی حق پہنچتا ہے. ٹھیک, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کنسنسس سے آپ کہہ رہے ہیں, اور کنسنسس اگر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چینجز آ جائیں گی. عید کے بعد ذرا سیاسی ماحول اور گرم ہوگا. دس مارننگ. اچھا, جب یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی سیاسی اپنی ذاتی رائے ہے اور پھر دوسری رائے اینڈ آل دیٹ, but if you belong to a party and you are very clearly saying things, ویسے مجھے لگتا ہے خواجہ آصف کی بہت سارے معاملات میں ذاتی رائے ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایکس پہ بھی اسی طرح ذاتی رائے کا یا پھر وہ ایونچولی ذاتی رائے ہو جاتی ہے, یا پھر وہ ہوتی ہی یا پھر وہ ہوتی ہے. He says what he has to say in any case.